بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، ہم نے کل خط کے بارے میں پڑھا، خط کسے کہتے ہیں اور خط لکھنے کے لیے جن مختلف حصوں کو مد نظر رکھنا چاہیے ان کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کی۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم نے خط نمبر 1 جو کہ والد کے نام امتحان میں کامیابی کی اطلاع دینے کے لیے تھا، جہاں ضروری تبدیلیاں کرنی تھیں وہ کیں۔ اب ہم اگلے خطوط میں بھی وہی تبدیلی کر کے خط کو پڑھتے ہیں۔ آج کا خط نمبر 2 والدہ کے نام خط اپنی صحت کے بارے میں بتانے کے لیے ہے۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم خط پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے قواعد کے مطابق ہم لوگوں نے یہاں پر مقام روانگی کی جگہ پر امتحانی مرکز لکھنا ہے اور اس کے بالکل نیچے موجودہ ڈیٹ لکھنی ہے، جیسا کہ میں نے یہاں پر 28 اپریل 2020 درج کی ہے۔ پیاری امی جان، السلام علیکم، آپ کا گرامی نامہ ملا۔ گرامی نامہ یعنی کہ خط۔ دل کو بہت خوشی حاصل ہوئی، آپ نے میری صحت کے بارے میں پوچھا ہے۔ پچھلے ہفتے مجھے بخار، کھانسی اور نزلے کی شکایت ہو گئی تھی۔ چچا جان ڈاکٹر کو بلا لائے تھے، اس نے مجھے ٹیکہ لگایا اور کھانے کے لیے دوا بھی دی۔ علاج اور پرہیز کرنے سے اب مجھے مکمل آرام ہے۔ میری صحت اب اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی کرم سے بہت بہتر ہے اور میں نے کل سے اسکول جانا شروع کر دیا ہے اور پڑھائی کا کام باقاعدگی یعنی کہ بلا ناغہ یا ہر روز سے کر رہی ہوں۔ آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں، بس آپ کی دعائیں شامل حال رہنی چاہیے، یعنی کہ ہر وقت ان کے والدین کی دعائیں اس کے ساتھ ہوں۔ چچا جان اور چچی جان کی طرف سے سلام۔ بیبی اور پپو آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ فقط وسلام۔ اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے اوپر صرف وسلام پڑھا تھا، لیکن یہاں پر فقط وسلام بھی آ سکتا ہے۔ آپ کی پیاری بیٹی یا بیٹا، اور قواعد کے مطابق ہم نیچے اپنا نام درج نہیں کریں گے بلکہ الف ختمہ بے ختمہ جیم پتہ حمزہ ختمہ چھوٹیے ختمہ بڑیے۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یہ والا خط بھی بآسانی سمجھ آ گیا ہوگا۔